دا جو سیکریٹ منتھ ہے وہ ہے محرم. 4 سیکریٹ منتھس ہے اور 3 کنزیکیٹو ہے، ایک ساتھ آئیں گے 3 کنزیکیٹو ون آفٹر اندر، اور پھر ایک الگ سے آئیں گے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب الگ سے. تو اب جو سیکریٹ منتھ ہے، ہم سب جانتے سیکریٹ منتھ حرمت والے مہینے، اور اس کی کیا حرمت ہے اور اس کے کیا سگنیفیکنس ہے. اٹس اے ریمائنڈر فار ایوری ون. ہم سب جانتے لیکن پھر بھی ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے. ریمائنڈر از گڈ فار ایوری ون. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah At-Tawbah ayah number 36, Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalqas samawati wal arda minha arbatun hurum. بے شک انڈیڈ نمبر آف منتھس، جو نمبر آف گنتی کے جو مہینے ہیں کتنے ہیں؟ 12 ہے. عدہ شہورن مطلب منتھس کو کہہ رہے ہیں، عند اللہ اثنا عشرہ، ناٹ اونلی سولار کیلنڈر، لونار میں بھی، اور اثنا عشرہ شہرن مینس 12 منتھس ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور پھر یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی. when محرم starts, that is the sacred month. لیکن what is the importance of the محرم other than the sacred month؟ نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا، تو اس سے جو نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا، اور ون آف دا حدیث واٹ از مینشن ان صحیح البخاری، دے آر 4 سیکریٹ منتھ، 4 حرمت والے مہینے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. اور حرمت والے کو کیا کہتے، اس کا میننگ کیا ہے؟ وائی اٹ از کالڈ حرمت؟ حرمت والا لٹرلی اس کا میننگ کیا ہے؟ محرم مینس فوربیڈن، کوئی چیز کو فوربیڈن کرنا، اور تعظیم والا مہینہ ہے، سیکریٹ ہے، اور اس کے لیے ہم رسپیکٹ بھی ہونا، ریورنس بھی ہونا، اور ون آف دا منتھ ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ حرمت والا مہینہ، تعظیم رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں. سو ان دا اینڈ ول ٹاک اباؤٹ اٹ، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. اوکے، تو جو پرائر ٹو پری اسلامک پیریڈ جو پیگنس تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، عربیہ کی بات ہو رہی، تو ان لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ کوئی وار نہیں کرتے تھے، ویج وار ہے، فائٹنگ ہے، یہ حرمت والے سیکریڈ منتھس میں ان لوگ فوربیڈن کرتے تھے. تو ایک کمپلیٹ پیس ہوتا تھا وہ مہینوں میں. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایک چیز تھی، وہ ہے کہ حرمت کی تعزیت کرنا، حرمت کا اوپر ان کے، وہ لوگ بھی اس کی حرمت کا پاس لحاظ رکھتے تھے. لیکن آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اور ہمارے اندر ڈفرینس کیا ہے. دے آر سرٹن تھنگس، جیسے کہ روزہ رکھنے کی بات آئیں گی، اور اس کے علاوہ جو 9th اور 10th کا روزہ ہے وہ ساری چیزیں. اور موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ون ڈے عاشورہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ 1 ڈے آلریڈی رکھتے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم 2 days رکھیں. So we were talking about the prior to advent of Islam کیا ہوا تھا. تو یہ سیکریٹ پیگنز کے لیے بھی تھا، جو عربیہ کے جو نان مسلمس تھے، تو ان لوگ ویج وار نہیں کرتے تھے یہ سیکریٹ منتھس میں، اور کمپلیٹ پیس رہتا تھا. اور جو حج بھی پرفارم کرنے جاتے تھے، بیکاز ذی القعدہ، ذی الحجہ اینڈ دین کمس محرم. So many people, they'll go for the Hajj. Now also you have seen many people, they went for the Hajj. So during this first 3 months ان لوگ کیا کرتے تھے؟ عمرہ کر لیتے، یعنی 4th month یہ عمرہ کے لیے ان لوگ رکھ لیتے تھے. تو محرم کیا تھا؟ فرسٹ منتھ آف اسلامک ہجری کیلنڈر تھا. ہجری کیا ہے؟ ہجری بیس کرتا ہجرہ پہ. ہجرہ مینس مائگریشن جو کرے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات ہوئی. تو ایکچولی 17 AH میں ڈیورنگ دا خلیفہ آف
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک انہوں لیٹر ڈسپیچ کرے تھے گورنر کو، اور اس میں بتائے تھے کہ دا گورنر آف یمن کو کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یہ کینسرن بتائے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک اسمال کمیٹی بٹھائے اور ریزالو کرے ایشو اور ڈیسائیڈ کرے کہ اب ہجری کیلنڈر رکھیں گے. تو پھر وہاں سے بگن کیسا ہوا؟ ہجرہ آف مسلمز فرام مکہ ٹو کہاں ہجرت کرے تھے؟ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرے تھے. تو یہ کب تھا؟ 622 AD میں. تو جو 1AH تھا یہ ڈیسیشن جو مائگریٹ کرنا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آف ذی الحجہ تھا وہ. تو جو فرسٹ مون تھا یہ جو ڈیسیشن لیے اس کے بعد دس واز دیٹ آف دا محرم. تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا مہینہ ہجری کیلنڈر کا. یہ فتح الباری میں ہے. تو اوریجن کیا ہوا ہجری کیلنڈر کا؟ تو یہ ایک معنی میں جو ہجرت کرے مکہ سے مدینہ اینڈ دیٹس ہاؤ دا ہجری کیلنڈر اسٹارٹیڈ اینڈ دیٹ از دا فرسٹ منتھ. اب جب اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ نیو ایئر اسٹارٹ ہو رہا محرم سے، تو کیا ہم ہیپی نیو ایئر مبارک ہو نیا سال یہ سب کچھ کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو کلچرلی ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، یا جمعے کے دن بھی آج کل میں دیکھتی ہوں بہت سارے میسیجز رہتے جمعہ مبارک، وہ بھی اسلام سے نہیں ہے. if somebody is doing something but don't connect that thing with the Islam. تو ویسے ہی ہمارا نیا سال ہمارا یعنی مسلمانوں کا اسلامکلی نیو ایئر کیا ہے؟ محرم سے ہے، حرمت والے مہینے سے ہے. اینڈ دا سیئنگ آف دا اسکالرس دے سے اسٹارٹ بھی حرمت والے مہینوں سے ہوتا اور اینڈ بھی حرمت والے مہینوں سے. تو دیکھیں کتنی زیادہ سیکریٹ اور کتنی امپورٹنس ہے. تو اب بگننگ آف دا نیو ایئر اسٹارٹ ہو گیا. اور ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے. ٹائم کو کرس نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بات پسند نہیں. حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیور کرس ٹائم. ٹائم کیا ہے؟ اب جیسے کہ سورۃ العصر میں دیکھتے اور اس کو کمپیئر کیا گیا ہے، اس میں اتنی زیادہ واسٹنس ہے تفسیر میں. اینڈ ون آف دا تھنگ واز مینشنڈ ٹائم ایسے گزر رہا ہے جیسے کہ اگر سمجھے کہ برف کی بڑی سی ایک سل ہے، وہ میلٹ ہو کے کتنا بالکل چھوٹا بن جاتا، ختم ہو جاتا، پانی بن جاتا. ویسے ہی ہمارا جو یسٹرڈے جو ہمارے سال گزر گئے، اٹس ناٹ گونا کم بیک، اٹ ول نیور کم بیک. لیکن آنے والا سال ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر. تو نیور کرس دا ٹائم. اچھا وہ ٹائم بہت برا تھا، یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اب تو اور زیادہ. نیور سے دیٹ، کیونکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. محرم ایک گریٹ بلیسنگ ہے، ایک چانس ہے ہمارے لیے. جو فارمر ایئرز جو گزر گئے 100 سالوں میں ہم جو نہیں کر سکے، اس کو ہم پرپسفل لائف بنانا ہے، اچھی لائف بنانا ہے. یہ جو بلیسنگس ہے، اور سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟ قرآن کی بلیسنگ ہے، سنت کی بلیسنگ ہے. جو ہم ایمان والے پیدا ہوئے وہ ایک بلیسنگ ہے. تو ایک ہمارا کیا ہے، ایک امید پہ ہم زندہ ہے، اور اپرچونیٹیز ہم لک فارورڈ کرتے. ہاؤ وی آر لکنگ فارورڈ ٹو دا اپرچونیٹیز؟ لائک پریویس منتھ واز ذی الحجہ. In the month of Zilhijjah, the 9th of Zilhijjah, that was the day of Arafah. کیا کرے تھے؟ روزہ رکھے تھے. تو 2 years previous year and the coming year کے گناہ معاف ہو گئے. تو اللہ is giving the opportunity again and again. رمضان میں جو اپرچونیٹی مس کر گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذی الحجہ میں دے دیے، لوگ حج کرنے بھی گئے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، ناؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از گیونگ ون مور اپرچونیٹی کہ محرم میں روزہ رکھ لو اینڈ یو ول گیٹ دا اپرچونیٹی ٹو اپنے جو گناہ ہیں فرگیو کرنے کے لیے. سو ناٹ اونلی دس تھنگ. تو یہ ہم فزیکلی مینٹلی ایک اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ یسٹرڈے سے بہتر ٹوڈے ہو، ٹوڈے سے بہتر ٹمورو ہو. تو اپنی جو ریلیشن شپس ہے اقربین کے اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اللہ سے مضبوط کرنا ہے تعلق. ہاؤ وی کین ڈو دا تعلق مضبوط اللہ سے؟ عبادتیں کر کے، اللہ کو پلیز کر کے، جو اللہ تعالیٰ بتائے یہ کرو وہ کرنا ہے، جو نہیں کرو وہ نہیں کرنا ہے. دیٹ از کالڈ دا تقویٰ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور ہر وہ چیز کرنا ہے ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. لیکن there is one big thing you have to remember, because you all are students of the Quran including me. تو کیا کرنا ہے؟ کیا چیز قرآن اور سنت سے ہے وہی ڈوز کرنا ہے،
اور جو نہیں ہے وہ ڈونٹس ہے. ہمارا دل جو چاہ رہا وہ ہوا ہے, وہ ڈیزائر ہے. ڈیزائر could be anything, دنیاوی چیز کے کوئی بھی چیز کا ڈیزائر ہو سکتا, بٹ واٹ از پرسکرائبڈ ان قرآن اینڈ سننا وہ کرنا ہے. بٹ دنیاوی چیزوں میں بھی اگر کوئی ڈیزائرس ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اگر وہ اسلام سے کوئی کانٹریڈکٹ نہیں کر رہی, نتھنگ رانگ ہے اس میں. اوکے, تو ہم اپنا رشتہ ایز اے سلیو آف اللہ امپروو کرنا ہے, اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کرنا ہے. اسپیشلی ہیو یو ایور نوٹس کہ جب ہمارے اوپر کیلامیٹیز آتے یا کوئی ایسے چیزیں آتے جس کے وجہ سے بہت زیادہ زندگی ایسا فیل ہوتی کہ تنگ ہو گئی, بٹ ایکچولی دیٹ از ناٹ تنگ. اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو یو دا اپرچونیٹی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آپ اور ہم یہ مانگ رہے نہیں کہ کیلامیٹیز آؤ یا پرابلمس آؤ. وائی آئی ایم سیئنگ دس, بیکاز نیو ایئر آ رہا تو آپ کیا کرتے, پورا پریویس 11 months میں کیا ہوا وہ سوچیں گے نا, اچھا کیا ہوا, یہ چیز ہوئی, یہ چیز ہوئی, واٹ یو کال جائزہ لینا اپنا. تو ہاؤ یو گونا ڈو دیٹ؟ تو اپنے آپ کو سوچیں گے نا کہ میں کیا کری اور کیا نہیں کری. ریگریٹ ریمارس بھی رہیں گا کچھ چیزوں پہ, لیکن کچھ ہارڈ شپس بھی گزریں گے. ہاؤ دا کندن ول بی, اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے کہ آپ ہارڈ شپ سے گزر رہے, کیلامیٹیز سے گزر رہے, تو اس سے کیا کر رہے, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکھار دے رہے. تو لک فار دا نیئرنیس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو, نماز پڑھنا ہو, نوافل کرنا ہو, بٹ ڈونٹ فرگیٹ ڈوئنگ گڈ ود دا پیپل, اینڈ دیٹ ٹو ود دا اقربین, قربت والے رشتے, چاہے ہمارے اپنے قربت والے ہو, ہسبینڈ کے قربت والے ہو, یا بچوں کے جو ڈیڈی ہے ان کے قربت والے ہو. وی ہیو ٹو ڈو گڈ, اینڈ ناٹ اونلی ہم اپنے دیکھنا ہے, اپنے پیرنٹس میں جسٹ مدر کے قربت والے رشتے نہیں, فادر کے بھی. تو یہ ساری چیزوں پہ اپنی اپ برنگنگ پہ دیکھنا ہے. اگر یو اینڈ می آر پریکٹسنگ, وہ ہمارا سکسیس نہیں, ہماری فیملی پریکٹسنگ ہونا چاہیے. فیملی یعنی آپ کے بچے, ان کے بچے بچے, اینڈ یو نو دس از لائک اے پروجنی, ہاؤ ابراہیم علیہ السلام ٹاکس اباؤٹ. تو اپ برنگنگ پہ ہم فوکس کرنا ہے, فیملی, چلڈرن, سبلنگس, آل, اور فردر لرن کرنے کا, اور ہمارے اچھے سے اچھا کس طرح ہم زندگی بنا سکتے, اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے والنٹری ورک میں. کیونکہ ہم ہر چیز اپنے لیے کریں گے تو پھر آخرت کے لیے کیا کریں گے. آئی نو ایوری بڈی از بزی, تو کیا مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں 30 minutes everybody should take out some time for the voluntary work. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی, پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا, اور آپ اپنے آپ کو بیسٹ سمجھ سکتے میں کیسا کروں. اب لیٹس ڈسکس دا ہسٹوریکل ایونٹس. اب یہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو وکٹری دیے تھے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے اوپر, تو صحیح مسلم میں آتا کہ جو فرعون سے نجات ہوئی تھی, تو اس کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم 9 کو روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں کیا بولے کہ وی ول ڈو دا روزہ 9th اور 10th کا. بٹ دیر از اے ون مور, وہ ضعیف حدیث ہے 10th اور 11 کا, 9th اور 10th کا رکھنا ہے. اگر آپ ایک روزہ بھی رہ گئے تو وہ بھی اوکے ہے. اور پھر اس میں اور ہسٹوریکل ایونٹ میں کیا تھا, یہ تھا ریسکیو کر کے لائے تھے. اینڈ آلسو دا فیمس ایپیسوڈ آف دا ایئر آف دا ایلیفینٹس, جو ان دا منتھ یہ ابراہا جو آرمی لے کے ڈسٹرائے کرنا چاہ رہا تھا کعبہ, وہ ایونٹ بھی ہے. اور پھر عمر خطاب واز انیبل ٹو سروائیو ہز وونڈس, ان کے جو وونڈس تھے اس کے لیے انہوں اسیسینیٹ ہو گئے تھے, اور مارٹرڈم مطلب انہوں شہید ہو گئے. سو 1 محرم 23 AH کی بات ہے. اینڈ دا 4th ایونٹ جو ہسٹوریکل ایونٹ ہے, جو بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, وہ گرینڈ سن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون تھے گرینڈ سن؟ حسین اور حسن نا, حسین کی بات ہوتی, حسین رضی اللہ عنہ, ان کی فیملی کے بارے میں. انہوں مارٹرڈ ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. کب؟ 10th محرم میں 61 AH میں, ان دا پلین آف کربلا میں. تو اب اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی. جب کوئی فوت ہو گئے, کتنے دن کا آپ کو سوگ کرنا ہے؟ ہاؤ مینی ڈیز؟ 3 days. اوکے, ایکسپٹ جو ویڈو ہے, ویڈو کے لیے کتنے ہیں؟ 4 months and 10 days.
बट अदरवाइज मोर्निंग पीरियड जो सैड रहने का है 3 days है. बट हाउ कैन somebody be sad for years and years? कैसा सैड हो सकता है? years and years काले कपड़े पहन लेना एंड पर्टिकुलर एक खाना बनाना, दैट इज अ कल्चरल, रिमेंबर दैट. अगर कोई समझो कि 10th मुहर्रम को कबूली बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ द इस्लाम है, नहीं है ये पार्ट ऑफ द इस्लाम, ये हम कल्चरली कर रहे हैं क्योंकि हम देखें कि इसी तरह फोर फादर्स करें. ठीक है, आपको ईयर में कभी भी बना सकते. और एक वो जो बेक करके खाते, व्हाट यू कॉल, एक रोड बोलते, आई डोंट नो दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते, मैं जहाँ से बिलोंग हूँ वहाँ की टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ. सो दे पर्टिकुलरली मेक एट द टाइम ऑफ द मुहर्रम. ठीक है, अगर आप वो खा रहे हैं नथिंग रॉन्ग है, लेकिन आप ये सोचना कि नहीं ये, और बस चीज़ें क्या है, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे कोई पर्टिकुलर चीज़ बेक होती, फॉर एग्जांपल इंडिया में पर्टिकुलर, अब साउथ में है समझिए, तो कुछ चीज़ें वही टाइम बनते, लेकिन वो खा लेते ना भाई. क्यों खा लेते? क्योंकि वही टाइम मिल रहे हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर उसमें ऐसी, लेकिन अगर ये सोचना मैं ये पर्टिकुलर डे यही बनाना है एंड यू विल गेट द सवाब, दैट इज इनकरेक्ट. अब मुहर्रम है और रोज़ा रखने का सिग्निफिकेंस क्या है फास्टिंग मुहर्रम में? बेस्ट है, हदीस से बयान करूंगी, अफ़्ज़ल सियामु बाद रमदाना शहरुल्लाहि मुहर्रम. बेस्ट एक्सेलेंट फास्ट क्या है? रमज़ान के बाद ये है रोज़ा रखने का जो मुहर्रम में. एंड यू नो बिफोर द इस्लाम केम दे यूज्ड टू फास्ट मोर इन द मंथ ऑफ मुहर्रम. दिस इज़ इन सही मुस्लिम. तो हदीस की हम रोशनी में क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट मंथ है ये, और ये मंथ में आप 9th और 10th को रोज़ा रखना है. फास्टिंग ऑन द डे 10th ऑफ मुहर्रम के बारे में क्या है? फास्टिंग जो रोज़ा रखना है मुहर्रम का 10th का, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो आशूरा बोलते. सिग्निफिकेंस है कंपेयर टू अदर डेज. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं लोग आशूरा के दिन फास्ट करते थे बिफोर द फास्टिंग ऑफ रमज़ान. वो जो रमज़ान के रोज़े ऑब्लिगेटरी फर्जियत किए गए थे. तो जो नो डे द काबा यूज टू बी कवर्ड विद द कवर, मीन्स यहाँ पर एक उसकी ताज़ियत बताई जा रही है कि अल्लाह ताला जो फास्टिंग द मंथ ऑफ रमज़ान था वो कंपलसरी करने से पहले दे यूज टू फास्ट ऑन द डे ऑफ आशूरा. तो अगर चाहे तो रखे, चाहे तो वो करे, लेकिन दिस इज़ ऑल यू नो, ये मुस्तहब है, दिस इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी क्या है? कंपलसरी जो रखना है रोज़ा वो रमज़ान के रोज़े, बट दिस इज़ नवाफिल. इफ़ यू डू इट इट इज़ गुड, लेकिन पर्सन टू पर्सन उसकी हेल्थ और उसके सारे हालात उसको उसके हिसाब से. तो आगे जो बयान किया गया था, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नरेट करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो उन्होंने ऑब्जर्व करे कि जूस जो है ना फास्टिंग कर रहे थे डे ऑफ आशूरा. तो वो पूछे कि ये क्यों इन लोग फास्ट कर रहे? तो बोले कि ये बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस है. प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नेशन को छुड़ाए थे और फ़िरौन से नजात मिली थी और उन लोग सब गर्क हो गए डूब के. तो मूसा अलैहिस्सलाम एज अ टोकन ऑफ यू नो शुक्रगुजारी उन्होंने रोज़ा रखते. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हम तो उनसे ज़्यादा क्लोज है प्रॉफिट मूसा से, तो हम भी तो इसकी ताज़ीम करना चाहिए. तो बोले कि अगर नेक्स्ट ईयर मैं अलाइव रहूँगा, ज़िंदा रहूँगा, तो इसके साथ 9th और 10th का हम रोज़ा रखेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे. तो हम कोशिश करना चाहिए कि जो मुहर्रम की ताज़ियत है उसको सेक्रेट समझना और रोज़ा रखना. और रिगार्डिंग द सीक्रेट मंथ अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, सूरत तौबा आयत नंबर 36. अपने आप पे रॉन्ग मत करो, ये महीनों में गलत मत करो. अब ये महीनों में अच्छे राइचियस डीड्स करना है, एक्ट्स ऑफ वर्शिप करना है, नवाफिल करना है, चैरिटी करना है, अल्लाह को याद करना है, अपने अंदर कॉन्शियसनेस रखना है, डिसप्लीज नहीं करना है, अल्लाह ताला को डिसओबे नहीं करना है, केयरफुल रहना है, और हर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जिससे अल्लाह को प्लीज करे. बट व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड? जो बिग रेड कलर के है, डोंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है. टाइप्स ऑफ क्वारल्स, कुछ भी झगड़ा हो सकता, घर में झगड़ा हो सकता, स्पाउस में हो सकता, चिल्ड्रन में हो सकता, फ्रेंड्स में हो सकता, किसी से भी. इट्स अ बिग नो. पूरे ईयर भी नो है, लेकिन सेक्रेट मंथ्स में, हुर्मत वाले महीनों में झगड़े लड़ाया करेंगे,
ایک تو نا گھر کا سکون ختم ہو جاتا اور یہ بیڈ ڈیڈ میں آ جاتا. تو حرمت والے مہینوں میں بیڈ ڈیڈ کرنا اور زیادہ برا ہے. آرگیومنٹس کرنا, ڈسپیوٹس, دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین رہیں گا. ہر انسان از این انڈیویجول پرسن, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو, بٹ یو ہیو ٹو گیو دا رسپیکٹ, آنر کرنا ہے. اینڈ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ بات کر سکتے, اس کو ہی کھینچنا لمبا, دیٹس ناٹ گڈ تھنگ. اینڈ یو ہیو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. انسانوں کی, ہیومن بینگ کی تعزیت کیا ہے, جیسا کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ کسی کو ہیوملیٹ کر رہے, ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور ڈس رسپیکٹ کسی انسان کی بھی نہیں کرنا ہے, جانور کی بھی نہیں کرنا ہے, ویلتھ کی بھی نہیں کرنا ہے. ہر کسی کو انسان کو عزت دینا ہے. گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ بولتے. جب آپ گیو رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو ٹیک رسپیکٹ کیسا ہوتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ انسان کی تعزیت, دا فیئرویل جو آپ کا خطبہ تھا اس میں بتائے کہ تمہارا ویلتھ ہے, بلڈ ہے, یہ آنر ہے, یہ سیکریٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اسپیشلی دا سیکریٹ منتھس میں تو بہت زیادہ ہم کیئرفل رہنا ہے. تعزیت کے مہینوں میں امپورٹنس جو ہے. سو دیز آر دا تھنگس وچ وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ حرمت کے مہینے. اور کوشش کرنا ہے کہ محرم میں, لیکن کیا ایسی کوئی سگنیفیکنس ہے کالے کپڑے پہننا اور ماتم کرنا؟ ایسی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. غم کے دن صرف 3 دن ہوتے, اس کے بعد غم. اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اوپر برڈن ڈالتا جتنا آپ برڈن بیئر کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں. تو کیا ایک جو شہید ہوئے سالوں پہلے, اس کا آپ ابھی تک مورننگ پیریڈ رکھیں گے, ابھی بھی اس کے لیے غمزدہ رہیں گے؟ یو کانٹ ڈو دیٹ, isn't it؟ تو یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. سو وی ویر ڈوئنگ میرا جینا میرا مرنا میں جو ٹاپک کر رہے تھے, ہاؤ وی کین ڈو دا صلہ رحمی, اینڈ وی اسٹاپڈ صلہ رحمی کے ساتھ دعا کی قبولیت. اب صلہ رحمی کر رہے ہیں تو دعا کیسا قبول ہو جاتی؟ 3 تھنگس تھے. جلد اس کی دعا قبول ہو جاتی, یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی, یا اس کے برابر جو بھی مصیبت تھی, کیلامٹی تھی, وہ دور ہو جاتی. پھر صلہ رحمی کے اول حقدار, the first and foremost, and we already read this ayah and then that time I stopped. سورۃ الانفال کی آیہ نمبر 75 ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور خونی رشتہ دار, مطلب بلڈ ٹائز کی بات ہو رہی کہ اللہ کے حکم کے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے, حقدار ہے. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز کو سے واقف ہے. یو ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود ون ٹو another. ارحام, رحم کے جو رشتے ہیں, میٹرنل اینڈ پیٹرنل, اینڈ ہاؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں آرڈین کیا گیا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم, اللہ نوز ایوری تھنگ. سم ٹائمس آپ بہت کوشش کر رہے ہیں, اسٹرائیو ہارڈ کر رہے ہیں, پھر بھی سامنے والے نہیں سن رہے ہیں, تو اللہ نوز بیسٹ. پھر اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں دوسرے اس میں بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, ذی القربہ. اگین دا تھرڈ تھنگ واز ذی القربہ. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 83. دا سیریز آف تھنگس ہیز بین مینشن. اگین دا رشتہ داروں کے ساتھ ڈو گڈ کرنا ہے. Not only that, in Surah Al-An'am, Allah says, قُلْ تَعَالَوْا أُتْلَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Again, we are talking about, doing good. تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہہ رہے ہیں. And then do the ihsan with the والدین. والدین is the most important after Allah and Rasul. But for the married woman comes the husband. اب یہاں پر پھر صحابہ اکرام کوئی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی, پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں. تو یسألونک, آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن میں یہ بات آتی, یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. دیکھیے اب یہاں پر بھی لسٹ آف تھنگس میں بول رہے کہ کیا خرچ کرنا, پوچھ رہے, تو بول رہے کہ تم خرچ کرو, پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ ڈو گڈ کرو, اقربین. اگین دا تھنگ, دین دا یتیم, اینڈ دین مسکین, اینڈ وابن السبیل.
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رضا کے لیے کیسا مال خرچ کرے. کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو تو وہ مال ماں باپ، خودبردار رشتے دار اور یتیموں، مطلب لسٹ گوز آن وین ایور ڈوئنگ دا خرچ. اور یہ کیا ہے؟ ينفقون نفقہ سے ہے. وین یو اسپینڈ تو کیا ہو جاتا؟ آپ کے پاس سے خرچ ہو گیا، ایک معنی میں ہول ہو گیا. نفقہ از you put something from one side, it exits from the other side. تو خرچ کرنے میں بھی یہ بات ہم کو رکھنا ہے. why it is so important for the رشتے دار؟ کیونکہ ڈس لائک کرتے بعض وقت رشتے دار کو. وہ کیوں میں کروں؟ کیونکہ رشتے دار کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولیں گے جزاک اللہ خیر، بہت اچھا کرے، الحمدللہ، نیور. ان لوگ سوچتے، ان لوگ ان سینس ہو سکتا ہے it can be in myself also, it could be in anyone. In general I am talking about, I am not criticizing anyone. میں کس کو بھی criticize نہیں کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی رشتہ دار ہے، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی ہو، یہ ڈیفالٹ ہے ان کو، ہم ان کو اچھا کرنا ہے. وہ اچھا کرے یا نہ کرے، we should do good. اور اس میں دیکھیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر انہوں ڈو بیڈ بھی کر رہے ہیں، ہم ڈو گڈ کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. واٹ وی لرن، رشتہ داریاں جب جوڑ کے رکھیں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ رزق میں انکریز ہوگا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، رزق میں انکریز ہو رہا، ایج میں بھی. اب کچھ بھی کریمز لگا رہے ہیں، وہ کر رہے، کچھ بھی فیس پہ چینج ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. کیا کوئی دوا کھا لینے سے اپنا لائف سپین بڑھنے والا ہے؟ نیور. لیکن جب اللہ تعالیٰ بتا رہے 2 تھنگس میں آپ کو انکریز ہوتا، تو کیا کرنا ہے؟ ڈو گڈ کرنا ہے. اگر کوئی بہت بیڈ بیہیو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں یا ان کے اپ برنگنگ میں، ان کی سوچ میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی، تو بھائی وہ ان کے اپنی سوچ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ڈو گڈ کرنا ہے. اینڈ نسب اور سسرالی، اب مینی پیپل سے سسرال کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں مینشن کرے ہوا نہیں ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس نے تھے، کوئی پکا کے دینے کی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن مَاءٍ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. تو بول رہے وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. فرسٹ بشر کو، انسان کو کیسا پیدا کرے، پھر اس کے بعد بول رہے پھر اس نے نسب والے اور سسرالی رشتوں کو. اب یہاں پر وَصِهْرًا رشتہ داری کون سی؟ سسرال والی. وَكَانَ رَبُّكَ قدیرہ. اور یہاں پر بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. تو یہاں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا رشتے دار. اینڈ یو نو ون وے اور دا another وی آر کنیکٹیڈ ٹورڈز آور رشتے دار اینڈ سسرال والوں سے. کیونکہ ہسبینڈ کو ہیپی رکھے تو عورت کے لیے جنت ہے. فاسٹنگ کر رہے، اپنی عفت کا خیال رکھے، چیسٹ رکھ رہے، اپنے آپ کو گھر کا خیال رکھ رہے. اینڈ ٹیکنگ کیئر آف ہسبینڈ ڈزنٹ مین ٹیکنگ کیئر آف ہسبینڈ مطلب کوئی بیبی نہیں ہے. وہ ٹیکنگ کیئر آف ہسبینڈ مطلب ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ایسا شاؤٹ کر کے بات نہیں کرنا ہے، ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا ہے، اور کھانے پینے کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ڈونٹ میک اٹ اے بگ ڈیل فار اٹ. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں بول رہے اللہ سے ڈرو. اور اللہ کا ڈر جو ہے نا وہی ہے جو اللہ پوچھنے والا ہے. اور وہ ارحام، رحم والے رشتوں کی بات ہو رہی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ہی رقیب ہے، وہ پوچھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے. So we will stop here and inshallah we'll continue next week. جزاک اللہ خیرا کثیرا.